الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارا بیان چل رہا تھا رمضان المبارک میں ہونے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمات. غزوہ بدر سے پہلے کتنی ہوئی؟ تو رمضان میں ایک دستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ایک لشکر تھا، اور یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو بھیجا گیا. 30 افراد تھے اس میں. کون سا تھا؟ سیف البحر یا سریہ حمزہ، جس میں کم و بیش 30 افراد شامل. اس کی تفصیل بیان ہے. اب اس کے بعد رمضان میں جو غزوہ ہوا وہ غزوہ بدر ہے، پھر فتح ہوتا ہے. لیکن غزوہ بدر کو سمجھنے سے پہلے کچھ اور واقعات سمجھنا ضروری ہے تاکہ پوری طرح سمجھ آئے کہ اصل یہ ہوا کہ سبب کیا پیش آیا تھا. کیونکہ مسلمان مدینہ سے نکلے تو لڑنے کے لیے نہیں نکلے، مسلمان لڑنے کے لیے نہیں نکلے. چلتے چلتے جب صفرا نامی مقام پہ پہنچے، جس کو غالباً آج کل الواسطہ کہا جاتا ہے یا شاید وادی فاطمہ، وہاں پہ پھر پتہ چلا کہ یہ تو لڑنا پڑے گا، یہ تو لڑائی کی نوبت آ گئی. پھر یہ لڑائی ہوئی تھی. لیکن مسلمان نکلے کیوں تھے؟ اس کے لیے کچھ اور چیزیں سمجھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا خلاصہ ذکر کر دوں. سب سے پہلے کون سا سریہ بھیجا؟ سریہ حمزہ یا سیف البحر. پھر اس کے بعد اپنے کزن حضرت عبیدہ بن حارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جو چچا تھے، تایا تھے، حارث کے بیٹے حضرت عبیدہ، ان کو دستہ دے کر بھیجا. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستہ دے کر بھیجا رابع کی جانب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے ابوا کی جانب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے بدان کی جانب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے العشیرہ کی جانب. پھر اس کے بعد ہجرت کے تقریباً کوئی 17 مہینے بعد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ علیہ السلام نے ایک دستے کا امیر بنا کے بھیجا. اور یہ وہ دستہ تھا جو غزوہ بدر کا سب سے بڑا سبب بنا. جو بدر میں لڑائی ہوئی نا، جنگ ہوئی، اس جنگ کا اصل سبب یہ دستہ بنا. اس لیے اس کی تفصیل بھی پتہ ہو پھر بات اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. لیکن اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے آپ غور کریں، میں نے کیا بتایا؟ پہلا سریہ کون سا؟ سریہ حمزہ. اس کے کمانڈر کون تھے؟ حضرت حمزہ، اللہ کے نبی کے کیا لگتے تھے؟ چچا. دوسرا عبیدہ بن حارث، عبیدہ اللہ کے نبی کے کیا لگتے تھے؟ کزن تھے، تایا زاد. تیسرا حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا. یہ حضرت آمنہ کے کزن تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص. اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماموں لگتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 بار خود گئے. پھر جس کا آج تذکرہ ہوگا عبداللہ بن جحش، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی صاحب، پھوپھی امیمہ کے بیٹے. تو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھ آئے کیا؟ بلا کہ اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کو آگے رکھا کہ جب دین کے لیے معاملہ پیش آئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسا نہیں کہ اوروں پہ آڈر چلایا، اپنے خاندان کو سامنے پیش کیا قربانیوں کے لیے پہلے، تاکہ دوسروں کو کوئی موقع نہ ملے باتیں کرنے کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چچا کو بھیجا، پھر اپنے ماموں لگتے تھے رشتے کے تایا زاد کو بھیجا، پھر رشتے کے ماموں لگتے تھے ان کو بھیجا، پھر خود گئے، پھر اپنے کزن کو پھوپھی صاحب کو بھیجا. پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں خود گئے. تو کمانڈر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھے، اپنے خاندان کو پیچھے نہ رکھے، بلکہ پہلے اس کو پیش کرے.
ویسے ہی اللہ نے کہا، اللہ نے سچ کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واقعی نمونہ ہو ایسا، آئیڈیل بنانا ہو، ایسی شخصیت کو بنانا چاہیے۔ تو یہ جو پیش آیا معاملہ سریہ عبداللہ بن جحش اس کو کہا جاتا ہے، ہجرت کے کتنے عرصے بعد؟ 17 مہینے بعد، رمضان، یہ جمادی الاخری تھا، 11 رجب کا مہینہ، اس میں یہ مہم ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو کیا لگتے تھے؟ کون سی پھوپھی کے بیٹے تھے؟ امیمہ کے۔ اللہ کے نبی کی پھوپھی امیمہ کے بیٹے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے قرآن بھی اتارا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کے لیے، مومن عورت کے لیے، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، کہ کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرتے کہ ان کا کوئی اختیار نہیں۔ اور جب حضرت زینب بنت جحش کی شادی اللہ کے نبی حضرت زید بن حارثہ سے ہونے لگی تھی، تب انہوں نے اعتراض کیا تھا حضرت عبداللہ بن جحش کہ ہم تو سردار ہو، یہ سردار کو بھی لینے سے بنو مخزوم میں شادی ہوئی تھی ان کی والدہ یعنی حضرت امیمہ، تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ مجھے تو یہ رشتہ پسند نہیں۔ حضرت زینب بنت جحش نے بھی کہا مجھے بھی نہیں پسند، تو اللہ نے بھی قرآن کہا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة، یہ وہ عبداللہ بن جحش، تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عشاء کے ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ صبح مجھے ملو، اور یاد رکھنا مسلح ہو گیا، پوری جنگی تیاری کے ساتھ آگے مجھے ملنا۔ حضرت عبداللہ بن جحش کہتے ہیں جی، حضرت عبداللہ بن جحش کے فجر میں آئے اور خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس تیر، تلوار، کمان یعنی جنگی سامان ساتھ تھا، میں مسلح ہو کے آ گیا۔ مجھ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریشی نوجوان کھڑے تھے۔ جب نماز ہو چکی نا تو میں پہلے سے انتظار میں تھا کہ اللہ کے نبی سے ملنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریشی نوجوان بھی کھڑے تھے، کوئی 8 تھے یا 8-10 تھے بس۔ ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر میں ایسے بندے کو امیر بناؤں گا جو مشقتوں میں بڑا صبر کرنے والا ہے، زیادہ ہمت والا ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب کو بلایا اپنے ساتھ اندر، گجرے میں ان کو لے کے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش سے کہا کہ تم یہاں انتظار کرو میرا۔ حضرت ابی بن کعب کو لے کے گئے، ان سے ایک خط لکھوایا، خط لکھوا کے بول بیٹا فولڈ کر کے ان کو دے دیا، چمڑے پہ تھا یا کس چیز پہ تھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن جحش کو کہا کہ یہ جو قریشی نوجوان ہیں ان کے اوپر میں نے تمہیں امیر بنایا، لہذا تم چلے جاؤ، اور میرا یہ خط 2 دن سفر کرنے کے بعد کھولو۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں کس طرف جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا تم نجدیہ کی طرف چلے جاؤ، وہاں جا کے پھر تم نے یہ خط کھول کے دیکھنا، 2 دن چلنے کے بعد، 2 دن کے سفر کے بعد پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کہاں جانا۔ اور ان کے ساتھ 8 یا 11 افراد تھے، جن میں سے کچھ نمایاں آدمیوں کے نام یہ، ایک تو یہ حضرت عبداللہ بن جحش خود، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت عتبہ بن غزوان، حضرت عکاشہ بن محصن، حضرت عبداللہ بن واقد یربوعی، حضرت عامر بن بکیر، حضرت ایاس بن بکیر لیثی، عامر بن ربیعہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان میں مقداد بن عمرو بھی تھے۔ یہ کچھ نمایاں نام ہیں ان میں سے۔ یہ چل پڑے اور 2 بندوں کے لیے ایک تھا۔ اللہ کے نبی نے جوڑیاں خود بنا کہ تم 2 کا یہ اونٹ، تم 2 کا یہ اونٹ، یہ اونٹ، یہ اونٹ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان یہ ایک اونٹ پہ سوار چلتے 2 دن چلنے کے بعد
انہوں نے خط کھول کے دیکھا، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا یہ خط پڑھ کے تم وطن نخلا کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہیں قریش کا ایک قافلہ ملے گا، اس کی خبریں ہمیں پہنچانا۔ یہ اس میں ہدایا۔ اور دیکھو یاد رکھو، اپنے ساتھیوں میں سے کسی میں زبردستی نہ کرنا، جو خوشی سے تمہارے ساتھ جائے اس کو لے جانا، ورنہ جو بھی تمہارے ساتھ چلے اس کے ساتھ چلے جانا یا اکیلے چلے جانا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمعاً و طاعتاً کہا، جی خوشی خوشی میں تو حاضر ہوں، تو اور اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ میرے ساتھ وہ جائے جس کو شہادت کا شوق، سفر لمبا اس لیے ہمت والا جائے۔ یہ اسی کا تذکرہ ہے، یہ جو آیات میں نے پڑھی ہے یہ اس میں جو لڑائی کی نوبت آ گئی تھی، ایک بندہ مارا گیا تھا، اس کے بعد پھر جو قریش مکہ نے پراپوگنڈا کیا، اللہ نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 آیت نمبر 217 اور 218 میں اسی کا تذکرہ ہے، اسی سریے کے حوالے سے۔ تو جب یہ خط سنا سارے انہوں نے کہا جی ہم کیوں پیچھے رہتے، ہم بھی چلیں، سارے تیار ہو گئے۔ تھوڑا چلے تو ایک واقعہ پیش آ گیا، پریشانی ہو گئی، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا انہوں نے، تو وہاں پہ اونٹوں کو چرنے کے لیے چھوڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عتبہ بن غزوان کا اونٹ کہیں گم ہو گئے، صحرائی علاقے، وہ کہیں دور نکل گئے، یہ تو اس کی تلاش میں چلے گئے، دونوں اس کو تلاش کرنے لگے اور قافلہ چلا گیا، یعنی یہ جو دستہ تھا مسلمانوں کا یہ آگے چل رہا اور وطن نخلا میں پہنچ گئے۔ یہ وہی مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس جگہ طائف کے سفر میں واپسی پہ فرشتہ آیا، جنوں کی جماعت آئی اور وہ مسلمان ہوئے، جنات مصعب ہے۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان جگہ ہے نخل، وہاں پہ یہ پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا پہلے سے قریش کا ایک قافلہ وہاں ٹھہرا ہوا، وہ 4 بندے جن میں ایک نوفل بن عبداللہ، عثمان بن عبداللہ، عامر بن حضر اور حکم بن کیسان، ان میں 2 سگے بھائی تھے، عثمان بن عبداللہ اور نوفل بن عبداللہ، یہ سگے بھائی تھے۔ حکم بن کیسان مکے کے ایک بڑے مشہور سردار حارث بن ہشام کا غلام تھا، اور عامر بن حضر بھی یہ سردار تھا اور بنو امیہ کا حلیف تھا۔ جو مکے کا ایک سردار تھا نا عتبہ بن شیبہ، تو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، ان کا بھی یہ حلیف تھا، یعنی ان کے ساتھ ان لوگوں کی یاری تھی، دوستی تھی، تعلق تھا۔ جب یہ وہاں جاتے ہوتے تو قریشی قافلہ ڈر گیا، وہ چاہتے کہ زیادہ دور کے پاس تجارتی مال بھی تھا، تو حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینڈ کروا دیا بات ہوئی ہے۔ تو قریشی یہ سمجھے کہ یہ شاید عمرے کے سفر سے آ رہے ہیں، مکے سے آ رہے ہیں، ابھی مدینہ جا رہے ہیں، اس لیے پینڈ کروا رکھی۔ تو ان کو تسلی ہو گئی، ان کی حضرت عکاشہ بن محصن کی پینڈ دیکھ کر، ساتھ منگا ہوا دیکھ کر تسلی ہو گئی۔ اب یہ جماعت آخر کا، جماعت الثانیہ کا آخری دن تھا، کچھ روایات میں رجب کا آخری دن، لیکن زیادہ معتبر روایات کے مطابق جماعت الثانیہ کا آخری دن تھا، 29 تاریخ یا 30 تھی، 29 تھی، اگلے دن رجب شروع ہونا تھا، رجب میں لڑائی نہیں کر سکتے، جماعت القرآن۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انتظار کرنے لگے کہ کیا کریں، فیصلہ نہ کر پائے، لڑیں کہ نہ لڑیں، کیونکہ رجب میں لڑنا حرام ہے، حرام ہوتا مہینے تھے، 4 مہینے جن میں لڑائی کرنا حرام تھی، انہیں میں سے ایک مہینہ یہ تھا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری تاریخ ہے، ابھی وہ حرمت والا مہینہ شروع نہیں ہوا، لہٰذا اب کیا کریں، اگر تو آج حملہ نہ کیا تو کل تو یہ حدود حرم میں داخل ہو جائے، وقت ہو گیا تھا شام کا، فیصلہ کرنا تھا۔ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھے، اتنے میں خیمے سے نکلا عامر بن حضر، جو اس قافلے کا سردار بھی تھا
ویسے بھی بڑے سردار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، حضرت عبداللہ بن واقد یربوعی نے کھینچ کے تیر مارا تو عمر بن حزم مارا۔ یہ سب سے پہلا آدمی تھا جو مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں قتل، اور یہ سب سے پہلا تیر تھا جو کسی کافر کو مارنے کے لیے اللہ کے راستے میں چلایا۔ تیر تو اس سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص چلا چکے، جس سے بندہ مارا وہ یہ تیر تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو تیر چلایا تھا اس سے بندہ کوئی نہیں مارا۔ تو جیسے ہی اپنے سردار کو مرتے دیکھا، نوفل بن عبداللہ کو پا گیا، اندھیرے کا فائدہ اٹھایا اس نے، باقی دو کافر آ گئے مسلمان، حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ، ان دو کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، اور جو جتنا بھی مال تھا، جو اونٹ تھے، جو مال تجارت تھا، وہ سارا اپنے قبضے میں کیا۔ اس کے 5 حصے کیے، ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ کیا، باقی غنیمت کے طور پر ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب مدینہ پہنچے وہاں تو معاملہ ہی اور تھا، وہاں پہنچنے سے پہلے پراپوگنڈا شروع ہو گیا۔ قریش مکہ نے شروع کر دیا پراپوگنڈا کہ یہ جنگ مسلمان، جنگ ان کا نبی، حرمت والے مدینوں ہی کا خیال نہیں کیا، اس میں لڑائی شروع کر دی، کفر تو یوں ہی پراپوگنڈا کرتا ہے، پراپوگنڈا تو یوں ہی ہوتا ہے۔ جیسے فرعون نے کہا کہ اگر موسیٰ کو یوں ہی چھوڑ دیا نا، یہ اور اس کا بھائی فساد برپا کر دیں گے، آج کل کے محاورے میں کہتے ہیں دنیا میں دہشت گردی پھیلا دیں گے، فرعون نے بھی یہی کہا۔ تو قریشیوں نے پراپوگنڈا شروع کر دی، مکے والوں مسلمان بھی پریشان ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کا یہ دستہ یہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ جب یہ مدینے میں پہنچے پراپوگنڈا تو چل رہا تھا وہاں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بندہ مارو، لڑائی کرو، میں نے تو کہا تھا اطلاعات دینی، یہ تم نے کیا کیا؟